نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وسلم رب زدنی علما رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ تعالی حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی علم کے بارے میں اور عالم کی فضیلت کے بارے میں۔ بہت اہم بیان ہے جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کرے آپ تھوڑا ٹائم نکال کے اس کو سن لیں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو حدیث کا تھوڑا سا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو تھوڑا وقت نکال کے سن لیا کریں، کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ جو دین کا علم ہے، اس کو سننا، اس کو پڑھنا اور آگے پھیلانا، یہ بڑی سعادت کا کام ہے۔ خاص طور پہ حدیث کا جو آگے پھیلانا ہے، اس کی تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو ہم شروع ہی انشاءاللہ حدیث آگے جو پھیلانے ہیں اس کی فضیلت سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ حدیث کو سن کے آگے پھیلانے کا کیا اجر و ثواب ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، 2658 نمبر ہے اس کا، 2658، اور اس کے جو راوی ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے 236، وہاں اس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے، اور ایک روایت میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرا کلام سنا، یاد رکھا اور میری طرف سے روایت کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچا دیا۔ یعنی حدیث کا جو علم ہے، اس کو سیکھنا تو ہم سب کے لیے فرض ہے نا، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بڑی سعادت کا کام ہے کہ حدیث پاک کو سننا اور دوسروں تک پہنچانا۔ اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اور ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جس نے مجھ سے کوئی روایت سنی اور یاد رکھا اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ اور ایک مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ انسان کا شمار فقیہ میں ہونے لگے؟ تو آپ سے فرمایا کہ جس شخص نے میری امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے 40 احادیث پڑھیں، یاد کی اور آگے پہنچا دیں، قیامت والے دن اس کا جو شمار ہے وہ فقیہ میں ہوگا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ہمیں 40 احادیث جو ہیں وہ زبانی یاد ہونی چاہیے اور وہ ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو آج انشاءاللہ علم کے بارے میں بات ہوگی۔ تو پہلی حدیث جو ہے وہ بخاری شریف میں بھی یہی حدیث موجود ہے جو ہم نے ابھی روایت کی ہے۔ یہاں اس کا نمبر ہے 3461۔ یہاں اس کے جو راوی ہیں وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو، خواہ ایک ہی آیت ہو، یعنی چاہے ایک ہی آیت ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ آگے پہنچانی چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی کہ کوئی ایسی حدیث روایت کی جائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا۔ یہ جو حدیث ہے یہ سب سے زیادہ روایت ہونے والی حدیث ہے۔ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کو پورے عشرہ مبشرہ نے اور اتنی زیادہ تعداد میں صحابہ نے روایت کیا ہو جتنی یہ حدیث روایت ہوئی ہے۔ اور ایک آگے اور حدیث ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کے متعلق سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میں تو صرف علم تقسیم کرنے والا ہوں، فہم تو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف میں 81 نمبر پہ ہے، اور مسلم شریف میں یہ 1038 اور 1984،
یہ دو کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دین کے متعلق سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. یعنی جو دین کا علم ہے یہ ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ خاص بندوں کے عطا فرماتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ علم سیکھا جائے اور دوسروں کو نفع بھی دیا جائے. اور ایک حدیث بخاری شریف میں موجود ہے 83 نمبر پہ، اور مسلم شریف میں 8116 اور 269 دو جگہ پر یہ موجود ہے. اور راوی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا 2 قسم کے لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے. رشک اور حسد میں بہت فرق ہے. حسد تو نیکیوں کو لکڑی کی طرح، آگ کی طرح، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حسد یہ ہے کہ کوئی نعمت کسی کے پاس ہو اور بندہ یہ سوچے کہ کاش وہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے. اور رشک یہی ہے کہ کوئی نعمت کسی کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ جیسے اس کو یہ نعمت عطا کی ہے مجھے بھی عطا کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک کرنا 2 آدمیوں پہ جائز ہے. ایک تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی اس کو. یعنی کسی کے پاس مال ہے اور وہ نیکی کاموں میں خرچ کرتا ہے تو ہم یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ جیسے اس کو مال دیا ہے اور وہ نیکی کے کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال دے تو میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں. اور دوسرا وہ ہے جسے اللہ نے حکمت عطا کی ہو، اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہو اور دوسروں کو سکھاتا ہو. یعنی کوئی دین کا علم سیکھا کسی نے اور وہ اس کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے. تو ہم بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ جیسے اس کو علم عطا کیا ہے ہمیں بھی علم عطا کر، تاکہ ہم بھی اس کے مطابق فیصلہ کریں، زندگی گزاریں اور لوگوں کو سکھائیں. تو یہ ہے علم حاصل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی سعادت. اور بات کرنے اور گفتگو کرنے کا جو سلیقہ ہے اس کے متعلق بھی ایک حدیث سن لیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. بخاری شریف میں 95 نمبر پہ حدیث یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک جملے کو 3 دفعہ دہراتے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو ایک جملے کو آپ 3 دفعہ دہراتے تاکہ اس کے سمجھ لیا جائے اور یاد کر لیا جائے. اور جب آپ کسی قوم کے پاس تشریف لاتے تو انہیں سلام کرنے کا ارادہ فرماتے تو 3 مرتبہ سلام فرماتے. یعنی آہستہ آہستہ گفتگو کرنی چاہیے تاکہ جو سننے والے ہیں ان کی سمجھ میں اچھی طرح آ سکے. خاص طور پہ جب دین کے معاملے میں گفتگو کی جائے تو اس میں جلدی نہیں بولنا چاہیے کہ اگلے کو سمجھ کوئی نہ آئے. اگلی ایک حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے یہ بھی. ترمذی شریف میں 2682 اس کا نمبر ہے اور ابن ماجہ میں 223. کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشک کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. ایک آدمی ان کے پاس آیا، اس نے کہا اے ابو دردہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے ایک حدیث کی خاطر تمہارے پاس آیا ہوں کہ مدینے سے چل کے وہ دمشق آئے ہیں صرف ایک حدیث سننے کے لیے. دیکھیں حدیث کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں صحابہ نے اور تابعین نے اور تبع تابعین نے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے اور ان کو جزائے خیر دے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا وقت نکال کے حدیث کو ضرور پڑھیں. میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ حدیث کی کتب کا مطالعہ ضرور کریں. تو مجھے پتہ چلا کہ آپ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست بیان کرتے ہیں، میں کسی اور کام کے لیے ہی نہیں آیا. انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے سفر کرتا ہے اللہ اسے جنت کی راہ میں گامزن کر دیتا ہے. جو علم حاصل کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جنت کی راہ پہ گامزن کر دیتا ہے. فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں. دیکھیں ذرا علم حاصل کرنے کی کیا سعادت ہے. اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اور پانی کی گہرائی میں مچھلیاں طالب علم کے لیے مغفرت طلب کرتی ہیں. بے شک عالم کی آبد پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو باقی ستاروں پر ہے. بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں اور
انبیاء درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ وہ تو صرف علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ پس جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے وافر حصہ حاصل کر لیا۔ یہ ہے علم حاصل کرنے کا درجہ، اس کی سعادت، کہ ہر چیز طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ جو پانی کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی طالب علم کی مقصد کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف میں 2685 اس کا نمبر ہے، اور ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد اور دوسرا عالم تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا آپ نے کیا فرمایا ہے، عالم کی کیا شان آپ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا عالم کی عابد پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر ہے۔ یعنی عبادت کہتے ہیں، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، عبادت کرنے والے کا بھی بہت درجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا عالم کی جو فضیلت ہے وہ اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر ہے۔ تو علم حاصل کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ایک اور روایت ہے ابن ماجہ میں 224 اس کا نمبر ہے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی علم حاصل کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی ضروری ہے کہ ہمیں دین کا علم آنا چاہیے، خاص طور پہ جو ہمارے لیے ضروری چیزیں ہیں، طہارت کے، وضو کے، غسل کے، نماز کے مسائل جو ہیں، حلال حرام ہے، جو اپنے اہل خانہ سے سلوک ہے، جو پڑوسیوں سے سلوک ہے، جو ارد گرد ہے، اچھے اخلاق کے بارے میں، یہ چیزیں ہمیں ضرور سیکھنی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، اس کے راوی بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ترمذی شریف میں 2684 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلب علم کے لیے سفر کرتا ہے تو واپس آنے تک اللہ کی راہ میں رہتا ہے، جب تک وہ سفر پہ موجود رہتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے سنن ابن داؤد میں یہ حدیث موجود ہے 3664، اور ابن ماجہ میں 252۔ یہ بڑی سخت روایت ہے، بڑی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا داری کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ جیسے آج کل اللہ معاف کرے، ہمارا یہی ہے کہ ہم جو تعلیم حاصل کرتے ہیں یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح نوکری مل جائے۔ تو اس کے بارے میں ذرا سن لیں کہ کیا فرمایا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسا علم جس کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے محض دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے تو وہ روز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یعنی دین کا علم اس لیے سیکھا جائے کہ اس سے مال حاصل کیا جائے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ دین کا علم سیکھنا چاہیے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے اس سے۔ ایک اور روایت ہے اس کی علم کے بارے میں ہی، یہ روایت موجود ہے ترمذی شریف میں 2649 اس کا نمبر ہے، اور ابن ماجہ میں 261، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہو پھر وہ اسے چھپائے، یعنی جس سے کوئی علم کا مسئلہ پوچھا جائے دین کا اور اسے وہ مسئلہ پتہ بھی ہو لیکن پھر بھی نہ بتائے، تو قیامت والے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ یعنی جو اللہ نے اگر آپ کو دین کا علم دیا ہے اور کوئی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ کو وہ مسئلہ بتانا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے۔ اگر چھپائیں گے تو اس کا جو عذاب ہے آخرت میں، قیامت میں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ایک اسی سلسلے میں اور روایت ہے ترمذی شریف میں 2653 اس کا نمبر ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علماء سے مناظرہ کرنے، نادانوں کو شہادت میں مبتلا کرنے، یعنی شک و شبہ میں مبتلا کرنے اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ کہ علم اس لیے حاصل کیا کہ جو عالم ہے ان سے بحث کی جائے، اور جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کے ذہن میں شک اور شبہات ڈالے جائیں، ان کو زیر کرنے کی کوشش کی جائے یا لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جسے ریاکاری کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا۔
یہ ہے کہ علم جو ہمیں سیکھنا ہے، ہماری نیت کیا ہے کہ ہم وہ علم کیوں سیکھ رہے ہیں۔ اگر تو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے سیکھ رہے ہیں پھر تو بڑی اچھی بات ہے، سیکھنا چاہیے، آگے پھیلانا چاہیے۔ جو حدیث ہم نے شروع میں کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی روایت سنی، یاد رکھی اور دوسروں تک پہنچایا۔ اور اپنی طرف سے دین کے معاملے میں بالکل بھی رائے نہیں دینی چاہیے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں حدیث کے، اور ترمذی شریف میں 2950 اس کا نمبر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، جو شخص قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو قرآن میں ہے وہی بیان کرنا ہے، اپنی طرف سے اس میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں اس میں دوڑانے، ورنہ ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ یہ ہے علم حاصل کرنے کے بارے میں کچھ روایات۔ اور ایک اور روایت ہے جو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، سنن نسائی میں یہ روایت موجود ہے 3681 نمبر پہ، اور ابن ماجہ میں 241 نمبر پہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد 3 چیزوں کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی، ایک نیک اولاد اس نے چھوڑی ہو جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، دوسرا کوئی صدقہ جاریہ کر دیا ہو، کوئی مسجد بنا دی ہو، کوئی مدرسہ بنا دیا ہو، کوئی کنواں پانی کا کھود دیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھائے ہو، تیسری بات آپ نے فرمائی کہ ایسا علم پھیلا گیا ہو کہ اس کے بعد لوگ اس پر عمل کر کے فائدہ اٹھائیں، اس کا ثواب اس کو پہنچے گا۔ یہ جو دین کا علم حاصل کرنا ہے اور آگے پھیلانا ہے، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو پہنچتا رہتا ہے۔ یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ اور ترمذی شریف میں ایک حدیث موجود ہے 2681، اور ابن ماجہ میں 222، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان پر ایک فقیہ عالم کی جو اس کا دبدبہ ہے، جو اس کا رعب ہے، وہ 1000 عابدوں سے بھی بھاری ہے۔ شیطان کو عابد بھی قابو کر سکتے ہیں، لیکن جو عالم ہے وہ 1000 عابد کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ہے علم کی فضیلت، کہ علم حاصل کرنا یہ بہت سعادت کی بات، میں بار بار یہ فکرہ استعمال کر رہا ہوں۔ اور سنن ابی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے 3657 نمبر پہ، بہت پیاری حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اگر کسی مفتی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا، جیسے آج کل ہماری عادت ہو چکی ہے کہ ہر بندہ مفتی بنا پڑتا ہے، جسے میری طرح لبے نہیں آتی وہ بھی مفتی بنا ہے، تو آپ نے فرمایا جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اور کسی نے اس پر عمل کر لیا تو اس کا گناہ مفتی پر ہوگا جس نے وہ مسئلہ بیان کیا تھا بغیر علم کے۔ یہ جو ہے یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اس کو اس طرح بغیر علم کے جو ہے وہ نہیں ہمیں فتویٰ کوئی دینا چاہیے۔ اور ایک اور روایت ہے ابن ماجہ میں 212، اور اس کے جو راوی ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے افضل انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ وہ افضل ترین انسان ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اور جو سب سے آخری حدیث ہم بیان کریں گے وہ بہت ہی اہم حدیث ہے، بہت ہی سننے والی حدیث ہے، توجہ سے سنیے گا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے 80 نمبر پہ، یعنی 80 نمبر پہ، اور 815 نمبر پہ، 2 جگہ یہ حدیث موجود ہے، اور ایک جگہ اس کا نمبر 100 بھی ہے پورا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دینی علم اٹھ جائے گا۔ قیامت کی نشانیاں آپ نے بتائی تھیں، سوری اس میں 100 نمبر شامل نہیں، وہ اور حدیث ہے، کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا، جہالت ہی جہالت ہوگی، علانیہ شراب پی جائے گی، زنا عام ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں پر ایک مرد حکمران ہوگا، اور وہ دور آ رہا ہے، بلکہ آ چکا ہے۔
اور جو 100 نمبر پہ شامل ہے حدیث، جو میں نے غلطی سے بتا دیا تھا نمبر، وہ یہ نمبر ہے، بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 100، اور ابن ماجہ میں 52 اس کا نمبر ہے، اور 52 اور 4015 دو جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم جو ہے وہ سینوں سے نہیں نکلے گا، علم جو ہے بندوں میں سے نہیں چھینا جائے گا، بلکہ علم اس طرح اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ جو باعمل عالم ہوں گے ان کو موت دے دے گا، یعنی وہ دنیا سے چلے جائیں گے، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، توجہ سے سنیے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، وہ غلط فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے پورا 100، اور ابن ماجہ میں یہ حدیث 52 اور 4045 نمبر پہ موجود ہے۔ یہ کچھ علم کے بارے میں احادیث تھیں کہ علم جو سیکھنا ہے، دین کا علم سیکھنا، یہ بہت ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہماری جو، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم بہت سارے گناہ کے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ کے کام ہیں، کیونکہ ہم نے دین کا علم نہیں سیکھا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کچھ دن پہلے ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، سنتے پڑھ کے میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ بزرگ آئے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ سارا وضو غلط کر رہے تھے، اور آپ سے فرمایا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے، اگر وضو ہی ٹھیک نہیں ہے تو نماز کیسے ٹھیک ہوگی؟ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں طہارت کے، غسل کے، اللہ معاف کرے، کئی لوگوں کو غسل کا طریقہ نہیں پتہ، غسل کا طریقہ نہیں کئی لوگوں کو پتہ، اس کے سنتے اور فرائض کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہے۔ نماز تو بڑی دور کی بات ہے، نماز جو ظاہری طور پہ لوگ پڑھتے ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو بدقسمتی سے ہم میں سے 95% ایسے لوگ ہیں جو غلط نماز پڑھتے ہیں۔ میں ان کی قرات کی بات نہیں کر رہا، قرات تو اللہ بہتر جانتا وہ کیسے کرتے ہوں گے، یعنی میں بات کر رہا ہوں سجدے کی، رکوع کی، اور ہاتھ کیسے رکھنے، ہاتھ باندھنے کیسے ہے، تکبیر کیسے کہنی ہے، اور سجدے میں پاؤں کیسے رکھنے ہیں، یہ ساری گفتگو ہو چکی ہے نماز کے مسائل میں، آپ سن سکتے ہیں وہاں پہ۔ یعنی یہ ہمارا حال ہے کہ نہ ہمیں وضو کا پتہ ہے، نہ ہمیں غسل کرنا آتا ہے، نہ ہمیں نماز پڑھنی آتی ہے، حلال حرام کا ہمیں نہیں پتہ۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی خطرناک یہ صورتحال ہے، یہ آخرت میں ہم سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ آپ نے علم جو دین کا وہ کیوں نہیں سیکھا۔ ہم کوئی بھی کام سیکھے بغیر نہیں کرتے، کسی بھی شعبے میں جانا ہو تو پتہ نہیں کتنا عرصہ، ہم کو 10 سال، 15 سال، 20 سال ہم پڑھتے ہیں، پھر تجربہ حاصل کرتے ہیں، پھر وہ کام کرتے ہیں، پھر ہمیں ڈیوٹی پہ لگایا جاتا ہے۔ تو دین کا کام ہے وہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، بغیر سیکھے وضو کر رہے ہیں، بغیر سیکھے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور غلط پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی کسی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حدیث کی کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ بہت خطرناک ہیں، یہ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو ہم مذہبی امور ہیں، جو اس میں سب سے اہم، بار بار میں نماز کا ذکر کر رہا ہوں، نماز سے پہلے وضو ہے، نماز کی سنتیں ہیں، نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، وضو کے سنتے ہیں، اس کے فرائض ہیں، غسل کے فرائض ہیں، یہ ہمیں کم از کم یہ تو سیکھنا چاہیے نا، اور قرآن پاک کو ہمیں اچھی طرح سیکھنا چاہیے، اس کے جو تجدید ہے اس کی، وہ سیکھ کے پھر پڑھیں گے تو ہمیں نماز کا ثواب ملے گا، ورنہ یہی نماز ہمارے لیے بد دعا کرے گی اور کپڑے میں لپیٹ کے ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو کافی گفتگو ہو چکی ہے ماشاءاللہ علم کے بارے میں اور عالم کے بارے میں، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہیں ان کو ضرور سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، آگے پھیلانا چاہیے ان کو، کم از کم اپنا آپ تو ہم ٹھیک کر لیں، تو ہم بھی اسی لالچ میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کرے کوئی مسئلہ سن کے عمل کر لے تو ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ جو حدیث ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو کسی کو نیکی کی طرف بلائے اور وہ اس پہ عمل کرے تو جتنا عمل کرنے والے کو ثواب ہوگا اتنا ہی دعوت دینے والے کو ثواب ہوگا، اور عمل کرنے والے کے عمل میں کمی نہیں کی جائے گی، اس کا ثواب اس کو پورا ملے گا، لیکن جس نے دعوت دی ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اور وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے 3661 نمبر پہ، اور بخاری شریف میں ہے
2942 نمبر پہ بڑی دفعہ بیان کر چکا ہوں میں. مجھے بہت پیاری یہ حدیث لگتی ہے. آپ نے دو مختلف صحابہ سے فرمایا تھا. ایک جگہ سعد بن ساحل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جگہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ آپ نے فرمایا تھا اگر تمہاری رہنمائی سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پہ آ گیا تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہوگا. کافی ماشاءاللہ گفتگو ہو چکی ہے، تو میرے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں اس کو آگے پہنچانے کی، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے. اور آپ بھی کوشش کریں کہ حدیث کی کتب کا لازمی مطالعہ کریں. اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ہمارے جو سب مسائل ہیں وہ ہمیں قرآن یا حدیث سے ہی ملیں گے، اور کہیں سے نہیں ملیں گے. مجھے کسی کی بڑی پیاری بات یاد آ گئی. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، الحمدللہ میں نے خود بھی کیا ہوا ہے، لیکن وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اگر دنیا کا علم حاصل کرنے سے شعور آ جاتا تو مکے کا پڑھا لکھا سردار ابو جہل نہ کہلاتا، جہلوں کا سردار نہ کہلاتا. دنیا کا علم وہ کچھ نہیں دیتا، آپ کو شعور نہیں دیتا جو دین کا علم دیتا ہے. تو یہ جو بیانات ہوئے یہ میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں. کتاب آپ کو مشکات المصابیح بہت پیاری کتاب ہے، بہت ہی پیاری کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جس سے بیانات ہوئے ہیں. اگر آپ اچھی طرح دیکھ لیں اس کو، یہ 3 جلدوں میں آئی ہے، بہت پیاری کتاب ہے، اتنی مہنگی بھی نہیں ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لا کے گھر میں رکھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں، تاکہ ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح سلیقہ آ سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کوئی تھوڑا بہت بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو آپ کو نمبر بتائے جا رہے ہیں حدیثوں کے، صرف اس لیے کہ آپ خود اس کا مطالعہ کریں. ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں ہم نے تو یہ حدیثیں سنی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے بیان کر رہے ہیں. تو آپ کو میں ساتھ کتاب کا نام اور نمبر بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے نمبر میں کوئی کمی بیشی ہو کیونکہ نسخے مختلف ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ روایت بالکل ٹھیک ہو، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال رہی تو روایت بھی انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.